اچھا بھائی ختنے نہیں ہوئی تو پہلے ختنے کروائیں, شادی کروائیں. ابے پہلے ختنے کرا لے میرے بھائی. لڑکی بولے کہ کسی ہندو سے شادی ہو گئی ہے, کون ہے یہ, پہلے ختنے کرا لے. اور اب تک کیوں نہیں کرائی؟ پیسے نہیں تھے, غربت تھی, مہنگائی تھی یار. اچھا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب پر تو تل ابیب سے جادو ہو رہا ہے. میری گفتگو میں بعض اوقات جو میری گلے میں یا طبیعت میں خرابی آتی ہے نا, جب لائیو چل رہا ہوتا ہے, یہ تل ابیب سے, قادیان سے, تہران سے, مختلف جگہوں سے آپ کے اس بھائی پہ جادو ہوتا ہے. یہ آن لائن جادو ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کھانسی آئی تھی, وہ کہتے تل ابیب سے کچھ جادو وادو ہوا ہے. زیادہ نہیں ہو گئی کچھ؟ اب کسی پہ جادو ہوا تو اس کی بات کی حیثیت ہی کیا رہ گئی پھر؟ ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں جادو کی وجہ سے بول رہا ہو. میرے اوپر کرواؤ, میں اجازت دے رہا ہوں. جتنے جادوگر, فلیتے پلیتے, عامل عملیات, پلیتیات, حمزات, موکل, ٹوپی ڈرامے, حصار, میں بیٹھا ہوا ہوں, میرے اوپر آ کے جادو کرو. آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے وائٹامن سی کی کمی ہے, آپ یا تو لیمن کھاؤ یا امرود کھاؤ. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیوں کا وائٹامن سی سے بھرپور جوس لے کر آ رہے ہوتے ہیں ڈبے میں. تو بھائی وائٹامن سی نہیں ہوتا اس میں, آپ بے وقوف ہو, میں چماٹ ماروں گا رکھ کے, مجھے غصہ آ رہا ہے بس. تو ایک آدمی نے کہا کہ دو دوست تھے نا, ایک نے دوسرے سے پوچھا یار تیری کیسی گزر رہی ہے گھر میں. اب اس کو یہ تو بتاتے ہوئے برا لگ رہا تھا کہ میں غلام بنا ہوا ہوں, لیکن اس نے کہا یار ایسے طریقے سے بتاؤ کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور عزت بھی ہو جائے. کہہ رہا کچھ نہیں, میں جب صبح اٹھتا ہوں تو چائے تو میں خود ہی بناتا ہوں, کیونکہ مجھے چائے اپنی ہاتھ کی پسند ہے, تو اس لیے میں تیری بھابھی کو تنگ نہیں کرتا. ناشتہ کہتے ہیں ناشتہ تو پھر میں بریڈ وغیرہ رکھی ہوتی ہے, میں تو چائے ہی بنا لی ہے, تو بریڈ پہ دودھ مکھن وکھن لگا کے کھا لو, کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے بریڈ پہ مکھن لگانے کے لیے کیا اٹھایا. اور وہ استری کہتے ہیں جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو استری بھی کر ہی لو یار. کہہ رہے لنچ تو کہتا ہے وہ آفس میں ہی ہو جاتا ہے, جب شام کو آتا ہوں تو چائے پہ وہ تو تجھے پتا ہے, میں نے بتایا تھا صبح میں خود ہی بنا کے پیتا ہوں. وہ بھی میں بنا ہی لیتا ہوں. اور جب میں سوچتا ہوں کہ یار جب میں نے صبح یعنی بیگم کو تنگ نہیں کیا, لنچ کے لیے بھی, صبح ناشتے کے لیے بھی, چائے کے لیے, ڈنر میں کیا تنگ کرنا ہے یار. جب بھی ابا گھر میں آئیں گے بچے سمجھتے ہیں چنگیز خان گھر میں آ گیا, ابھی نصیحتوں کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. بس یہ آگے یہ یہاں کیوں رکھا ہوا ہے, یہ گلاس یہاں کیوں رکھا ہوا ہے, ابے تو اسکول گیا تھا, یہ اسٹائل ہوتا ہے, تو اسکول آج پھر چھٹی کر کے بیٹھا ہوا ہے, پٹاخ پٹاخ دو لگائی اس کے کھینچ کے, پھر ایک ٹھڈا مارا, پھر گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. بچوں کو گالیاں نہ دیا کرو, یہ بہت بری عادت ہے. ابے تو کیا کر رہا ہے, ابے تو الو کے پٹھے ایسے, یہ کہ جی نہیں بھائی آپ کیا کر رہے ہو بیٹا. ایک صاحب نے مجھے کہا میرا بچہ جو ہے نا تو تڑاک سے بات کرتا ہے. میں نے کہا آپ اپنے بچے سے تو تڑاک سے کرتے ہوگے, ورنہ یہ کہیں اور سے تو نہیں سیکھ سکتا. یہ ہم نے علماء کو دیکھا ہے, بڑے علماء کو, وہ اپنے بچوں سے ایسے بات کر, آئیے بیٹا چھوٹے بچوں سے بھی کھائیے جائیے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے, تو الو کے پٹھے کھا لے, تیرے سامنے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہوتا ہے اسٹائل. کھا, یہ تیری نوکرانی نہیں ہے جو تیری ماں ہے جو بنا کے لائی ہے, کھا. تو یہ اسٹائل ہوتا ہے, تو بچے کو گھر میں عزت بولو نہیں ملتی. کہتا ہے یار ہم تو ایسے ہی پیدا ہو گئے, پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گئے. ہمیشہ خوش رہتا ہے وہ آدمی بھاگتا دوڑتا, چاہے مرد ہو یا عورت. عورتیں جو گھر میں ہر وقت کاموں میں لگی رہتی ہیں نا, جھاڑو پوچھے, بچے کو نہلانا, صاف, ہر وقت کاموں میں وہ خوش رہتی ہیں. تو آج کل گھر اتنے ہے ہی نہیں, ہر وقت کام میں بھی اتنا آپ کی انرجی یوٹیلائز نہیں ہوتی. ہر وقت کے کام کیا ہے, پیمپر پہنانا اور پیمپر اتارنا, یہ بہت بڑا کام ہے. یہ کھولا پیمپر, رپورٹ چیک کی, اگر رپورٹ کلیئر ہے واپس بند کر دیا. یہ مسل بن رہے ہیں, اس سے کیا مسل بنیں گے یار. کھایا کیا جا رہا ہے, 1:45 بجے تافتان اور نان کھائے جا رہے ہیں. تو جب یہ حساب ہوگا تو عورت کی صحت بھی خراب, اور ڈپریشن کا ڈبہ بنے گی. آپ بھی ڈپریشن کے ڈبے بنو گے, وہ بھی. تو ڈپریشن کے ڈبوں کی شادی ہو رہی ہے آج کل. ایک ڈپریشن کی شادی دوسری ٹینشن سے کر دی ہم نے. تو اس لیے میں جو مشورہ دے رہا ہوں یہ حقائق پر مبنی بات ہے. آپ اپنی صحت کا بھی خیال کرو, بھاگو دوڑو, کھاؤ کم اور اچھی ڈائٹ رکھو. اور بیگم کو بھی بولو چھوڑ دو بیگم یہ پیزے برگر, کیونکہ یہ سارے نکلیں گے میرے اوپر. اور تھوڑا سا پردے میں اگر کوئی جم موجود ہے خواتین کے لیے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. سعودی عرب میں ایک آدمی کی 4 بیویوں نے کیس کیا, یہ سچا واقعہ. طائف کے جو جج ہیں انہوں نے ہمارے استاذ کو خود سنایا. ہمارے ٹیچر ہیں, استاذ ہیں, وہ طائف کے جج سے ملے. سعودی عرب میں ایک شہر ہے نا طائف, ان کے جج سے کہا کہ آپ کی زندگی میں کوئی انوکھا واقعہ آیا ہو تو آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا میری زندگی میں سب سے انوکھا واقعہ, 4 جوان عورتوں نے کیس کیا اپنے شوہر کے خلاف. 4 بیویاں تھیں ایک بندے کی, کہ ہمارا شوہر نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تنگ کرنے کا مطلب سمجھتے ہو,
وہ والا مطلب. کسی دن ناغا ہی نہیں کرتا, دماغ کھایا ہوا ہے ہمارا. تو کہتے ہیں, میں نے کہا یار بڑا کوئی پہلوان ٹارزن ہے یار, ڈائٹ پلان بنایا ہوا, کوئی ڈاکٹروں نے لکھ کے دیا اتنے پروٹین ہیں, اور یہ پھر اس کے بعد پھر یہ ورک آؤٹ کرنا ہے, پھر یہ کریں یہ سب. میں خود ان چیزوں کا قائل ہوں, لیکن جب جیب میں پیسے ہوں. صحیح ہے, نہیں ہے. کیا میں اپنے بیٹے کا نام محمد طوفان رکھ سکتی ہوں؟ آپ بڑے بیٹے کا نام محمد طوفان رکھیں, چھوٹے والے کا نام محمد سیلاب رکھیں, اور تیسرے نمبر پہ جو بیٹا ہوگا اس کا نام زلزلہ خان رکھیں, اور چوتھے نمبر پہ جو ہوگا اس کا نام تباہی, اور پانچویں والے کا قیامت. تو اچھا نام رکھے نا, کوئی طوفان کیسا نام ہے بھائی, لوگ بولیں گے وہ دیکھو طوفان آ رہا ہے. تو نام بچوں کے اچھے رکھنے چاہیے. ایک کا نام بربادی بھی رکھ سکتی ہیں, بربادی. میرے بچے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ کہاں بیٹھے ہوئے؟ اچھا, میرے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے یہ باتیں سنیں. جو ابا گھر میں ایک ہی بیٹھا ہوا ہے, باقی سب کھیل رہے ہوتے ہیں, گھر کی مرغی دال برابر. کوئی بچہ بیٹھ کے بیان نہیں سنتا میرے. کہتے گھر کی مرغی کیا ہے, لوگ کوئی لانڈی سے آ رہا ہے, کوئی امریکہ سے آ رہا ہے, گھر کے بچے کہتے ہیں ابا ہے نا کیا ہے. ہماری اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں مسلمانوں کی. ایک طرف صحیح حدیث ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہ اٹھائے. تو سوچو, راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ مومن ہو سکتا ہے؟ اور جو روڈ بلاک کرے, چاہے مذہب کے نام پہ ہو, پوری رات ایسے پروگرام ہو نعتوں کے کہ لوگوں کے کان بج رہے ہوں, اور بھونپو لے کے جو ہے نا مسجدوں پہ اسپیکر لگائے ہوئے ہوں, سب کو سنا رہے ہوں اپنی آواز, سننا چاہے کوئی نہیں سننا چاہے. یہ تکلیف اسلام میں جائز ہوگی؟ تو اس لیے اسلام کو غیر مسلموں سے خطرہ نہیں ہے, اسلام کو خطرہ مسلمانوں سے ہے. یہ انسان کے بچے نہیں بن رہے ہیں, مذہب کو غلط استعمال کر رہے ہیں. غلط جو چیزیں میں نے بتایا تھا نا, اسلام اور دیکھ 180 ڈگری پہ ہے. اسلام میں روزے ہیں, کھانا نہیں ہے. تو اسی طرح اسلام میں دوسرے کو تکلیف سے بچانا ہے. اسلام میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو, کوئی عبادت ایسی نہیں ہے. ہم مذہب کے نام پہ کتنی تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, مذہب کے نام پہ کتنی تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے جو دشمن ہوتے ہیں نا, زنا کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے, اور نمازیں ضائع کر رہا ہے, ماں باپ کو ستا رہا ہے, فحش فلمیں دیکھ رہا ہے, اور غلط چیزوں میں پڑ گیا, تو اللہ یہ نہیں کہ اس سے دولت چھین لیتے ہیں, آنے تو پیسہ, یہ نہیں کہ اس سے شہرت چھین لیتے ہیں, یہ نہیں کہ اس سے دنیا کی ظاہری نعمتیں چھینتے ہیں, نہ. اللہ کہتے ہیں میں ڈائریکٹ حملہ کہاں کروں گا؟ دل پہ, کیونکہ دل آپ کے جسم کا بادشاہ ہے. پوری کمانڈ کس کے ہاتھ میں ہے؟ جسم کی, دل کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ بادشاہ ہے نا, وہ اٹیک بھی کہاں کرتا ہے؟ وہ بادشاہ, وہ دل پہ اٹیک کرتا ہے. کہہ رہا ہے کرنے دو اس کو عیاشی, سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ میرے ہاتھ میں. تو اس سے, اس کی زندگیوں سے مزے چھین لوں گا میں. تبھی یہ جتنے عیاش لوگ ہیں سب چڑچڑے ہوتے ہیں. یہ سب چڑچڑے, یہ جو ان کے ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں نا, یہ اوپر کا ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ 3 آدمی ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا, گناہوں کو پاک نہیں کرے گا. ابو ذر غفاری کہتے ہیں خوابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ, وہ تو برباد ہو گئے. وہ 3 کون ہیں؟ آپ نے فرمایا المسبل ازارہ, اپنے ازار کو تکبر سے لٹکانے والا, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, جھوٹ بول کے مال بیچنے والا, اور تیسرا المنان, احسان کر کے جتلانے والا. کہ مدد کر لی, اب ہر محفل میں اس کو ذلیل کر رہا ہے. تیری شادی میں نے کرائی تھی, یہ جو تو کاروبار کر رہا ہے میں نے کروا کے دیا تھا, ہر جگہ اس کو ذلیل کر رہا ہے. یہ ٹوپی تیری میں نے تجھے گفٹ دی تھی,